ابو بکر ہمچو کعبہ، عمر در طواف رو، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ وہ کیا کسی عاشق نے خوب کہا، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہے تو ستارے ہیں صحابہ، سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ، واللہ ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ اللہ کا بے حد و حساب شکر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کے ساتھ ساتھ ہم اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں اور آقا علیہ السلام کے اصحاب کے بھی غلام ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم کو پاک اور صاف کر دے، تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے۔ اس آیت پاک کے پر غور کیجئے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، تاکہ تم سے دور رکھے پلیدی کو۔ کیا عظیم شان ہے اہل بیت اطہار کی۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، بس تم پلیدی سے دور رہو۔ یہ خطاب ہے، امر ہے، ارشاد ہے ہر کلمہ گو کے لیے۔ تو ارشاد فرمایا اے مسلمانوں تم پلیدی سے دور رہو، اے نمازیوں تم پلیدی سے دور رہو، اے روزے داروں تم پلیدی سے دور رہو، اے زکوٰۃ دینے والوں تم پلیدی سے دور رہو، اے حج بیت اللہ کرنے والوں تم پلیدی سے دور رہو، عبادت کرنے والوں تم پلیدی سے دور رہو، ریاضت کرنے والوں تم پلیدی سے دور رہو، اے خطیبوں تم پلیدی سے دور رہو، اے ادیبوں تم پلیدی سے دور رہو، اے فصیحوں تم پلیدی سے دور رہو، اے بلیغوں تم پلیدی سے دور رہو، اے ولیوں تم پلیدی سے دور رہو، اے غوثوں تم پلیدی سے دور رہو، اے قطبوں تم پلیدی سے دور رہو، اے ابدالوں تم پلیدی سے دور رہو، اے تبع تابعین تم پلیدی سے دور رہو، اے تابعین تم پلیدی سے دور رہو، اے صحابہ کرام تم پلیدی سے دور رہو۔ گویا کہ ہر کلمہ گو مسلمان کو حکم ہے کہ تم پلیدی سے دور رہو، مگر پلیدی کو یہ حکم ہے کہ تو اہل بیت سے دور رہ۔ تو جب پلیدی آل رسول کے قریب نہیں جا سکتی، جب پلیدی آل رسول کے قریب نہیں جا سکتی، یعنی سب کو یہ حکم ہے کہ تم پلیدی سے دور رہو، مگر پلیدی کو یہ حکم ہے کہ تو اہل بیت سے دور رہ۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ تو حضرات گرامی جب پلیدی آل رسول کے قریب نہیں جا سکتی تو پھر رسول اللہ کے قریب بھی نہیں جا سکتی۔ تو جب رسول اللہ کے قریب نہیں جا سکتی تو جو آج تک تا قیام قیامت حضور علیہ السلام کے دائیں اور بائیں لیٹے ہوئے ہیں، گنبد خضرا میں آرام فرما ہے، وہ ناپاک کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ معلوم ہوا ابو بکر صدیق بھی پاک، جناب فاروق اعظم بھی پاک، سیدنا ابو بکر صدیق کل بھی پاک تھے، آج بھی پاک ہیں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل بھی پاک تھے اور آج بھی پاک ہیں، بلکہ ان کو پاک نہ سمجھنے والا خود ناپاک ہے۔ باپ اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان تو خود میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان مبارک سے ارشاد فرمائی۔ امام حسن رضا فرماتے ہیں کہ باغ جنت کے ہیں بحر مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، اور کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح ہوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے
اور مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر میں جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، مصطفیٰ بائے خریدار اس کا اللہ مشتری، خوب چاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت، اور رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوب ابو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، ہو گئی تحقیق عید دید آب تیب سے، اپنے روزے کھولتے ہیں سائمان اہل بیت، جمعہ کا دن ہے کتاب زیست کی طے کر کے آج کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے اہل بیت، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہارے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا خوراک، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک پر عباس و عثمان علمبردار ہیں، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہوں، تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، اور قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارث بے وارثہ کو کاروان اہل بیت، اور فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، اور وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے وگان اہل بیت، ابر فوج دشمنا میں اے فلک یوں ڈوب جا، فاطمہ کا چاند مہر آسمان اہل بیت، اور کس مزے کی لذتیں ہیں آب تیرے یار میں، خاک و خون میں لٹتے ہیں تشنگان اہل بیت، اور باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زاہ قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت، حوریں بے پردہ نکل آئی ہیں سر کھولے ہوئے، آج کیسا حشر ہے یا رب میان اہل بیت، کوئی کیوں پوچھے کسی کو کیا غرض ہے بے کسی، آج کیسا ہے مریض نیم جان اہل بیت، گر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا ہے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا ہے خاندان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکان اہل بیت، زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت، اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ و فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو آج اہل بیت طہار کی عظمت و شان پر، شان پیدر پاک پر مصطفیٰ علیہ السلام کے 200 فرمان، 200 احادیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے خود اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا۔ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان جو یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کے آخر میں لفظ علی آئے گا، جو دوسری 25 حدیث مبارکہ کے شروع میں مولا کائنات آئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی آل کے بارے میں ارشاد فرمایا، اشقی الآخرین الذی یطعنک یا علی، عالم امتی من بعد علی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، ان اللہ جعل ذریۃ
السلام مخالفت علی اولکم والدا علی الحوض اولکم اسلاما علی زینوا مجالسکم بذکر علی سدوا ابواب المسجد کلھا الا باب علی عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی لا سیف الا ذو الفقار ولا فتى الا علی لا یبلغ عنی الا اناء علی لا يدخل الجنة الا من جاء بجواز من علی لا یقضی دینی غیری او علی لكل نبی خلیل وان خلیلی واخی علی لكل نبی صاحب سر وصاحب سر علی لكل نبی وصی ووارث وان وصی ووارث علی من سره ان ينظر الى سید الشباب العرب فلينظر الى علی من كنت مولاه فان مولاه علی یا ایها الناس اوصیکم بحب ذی اقربیہ واخی وابن عم علی یفتخر یوم القیامت آدم بابن شیسا وافتخر انا بعلی اور علی اخی فی الدنیا والآخرہ علی عالم الناس باللہ علی امام البررۃ وقاتل الفجرۃ علی امیر المؤمنین وسید المسلمین علی اول من آمن بی وصدقنی علی باب حدۃ من دخلہ منہ کان مؤمنا علی باب علمی ومبین لامتی ما ارسلت به من بعدی علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر علی رایۃ الہدی ومنار الایمان علی طاعته طاعتی ومعصیته معصیتی علی علی بینۃ من ربہ وانا الشاہد منہ علی قسیم النار والجنہ علی مع الحق والحق مع علی علی مع القرآن والقرآن مع علی 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 ایمانا الی مشاشہ علی منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ علی منی وانا من علی علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن بعدی علی مولاہ من کنت مولاہ علی هو نفسی وانا نفسہ علی وشیعتهم الفائزون علی یظہر لأہل الجنة علی یاسب المؤمنین علی یقضی ینجز وموعدی علی منی بمنزلۃ راس من بدنی اور امام ترمذی کہتے ہیں مجھے نصر بن علی نے بتایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے علی بن جعفر بن محمد نے بتایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بھائی امام موسیٰ کاظم نے بتایا اور ان کو ان کے بعد امام جعفر صادق نے بتایا اور ان کو ان کے بعد امام محمد باقر نے بتایا اور ان کو ان کے بعد امام زین العابدین نے بتایا اور امام زین العابدین کو ان کے بعد آقا حسین نے بتایا اور میرے آقا حسین کو ان کے بعد مولا کائنات نے بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا من احب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں جس نے حسن حسین کے ساتھ اور ان کے باپ علی کے ساتھ اور ان کی ماں خاتون جنت کے ساتھ محبت کی وہ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من سب علیٰ فقد سبنی جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا اور ایک اور مقام میں ارشاد فرمایا من اذا علیٰ فقد اذانی جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی حضرت طبرانی محدود میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا من احب علیٰ فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علیٰ فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اور جس نے علی کے ساتھ بغض رکھا مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے میرے ساتھ بغض رکھا اور جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغض رکھا حضرت جمیع بن عمیر تمیمی فرماتے ہیں قال دخلت مع امتی علی عائشہ فسئلت ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت فاطمہ فقیل من الرجال قالت زوجها ان کان ما علمت سواما قواما حضرت جمیع بن عمیر تمیمی فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھپھو کے ساتھ اماں عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ لوگوں میں سے
مصطفیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت تھی؟ تو ام المومنین اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ اپنی بیٹی خاتون جنت کے ساتھ محبت تھی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ مردوں میں سے کس کے ساتھ آقا علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار تھا؟ تو آپ فرمانے لگی کہ خاتون جنت کے شوہر مولا کائنات کے ساتھ۔ میں تو صرف اتنا جانتی کہ مولا کائنات دن کو روزہ رکھنے والے اور راتوں کو قیام کرنے والے تھے۔ تو کون اہل بیت طہارہ؟ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ، کہ جس نے نماز پڑھی اور نماز کے اندر مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود نہ پڑھا، مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ انہ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد بسط شملۃ فجلس علیہا هو فاطمہ وعلی والحسن والحسین ثم اخذ النبی مجامعہ فقعد علیہم ثم قال اللہم ارض عنہم کما انا عنہم راض۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ مصطفیٰ علیہ السلام اپنی چادر کے اوپر تشریف فرما کے سیدہ کائنات آئی، وہ بھی بیٹھ گئی، مولا کائنات بھی بیٹھ گئے، امام حسن حسین آئے، وہ بھی بیٹھ گئے۔ پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے چادر کے چارے کونے پکڑ کر ان میں گرہ لگا دی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے اللہ میں ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ ان علی قال الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس والحسین اشبہ بالنبی ما کان اسفل من ذالک۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ امام حسن سر سے لے کر سینہ تک اور آقا حسین سینہ سے لے کر پاؤں تک مکمل شبیہ مصطفیٰ تھے، مکمل شبیہ مصطفیٰ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب علیہ من نفسہ وعطرتی احب علیہ من عطرتہ واہلی احب علیہ من اہلہ وذاتی احب علیہ من ذاتہ۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے انہ کان یوحی الیہ وراس فی حجر علی فلم یصلی حتی غربت الشمس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلیت یا علی قال لا فقال اللہم انہ کان فی طاعتک وطاعت رسولک فاتت علیہ الشمس قالت اسماء فرائیتها غربت ثم رائیتها طلعت ووقفت علی الجبال والارض وذالک بالصحباء فی خیبر۔ آپ فرماتی ہے کہ خیبر کا میدان ہے، مولا کائنات کی گود کے اندر مصطفیٰ علیہ السلام کا سر اقدس تھا اور آقا علیہ السلام پر وہی نازل ہو رہی تھی۔ آپ نے نماز اثر ادا نہیں کی تھی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا تو مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میری نماز اثر رہ گئی ہے، سورج غروب ہو گیا، میری نماز اثر قضا ہو گئی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں اور تیرے رسول کی خدمت میں مصروف تھا، اس کی نماز اثر رہ گئی۔ فارتد علیہ الشمس، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا۔ میرے مصطفیٰ نے جب ہاتھ اٹھائے تو ڈوبا ہوا سورج اثر کے وقت پہ آیا۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہے کہ سورج کی روشنی کی کرنیں پہاڑوں پر پھیل گئی اور مولا کائنات نے نماز اثر ادا فرمائی، نماز اثر ادا فرمائی۔ حضرت میرے کریم آقا علیہ السلام نے اہل بیت کی عظمت اور شان میں ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مومنا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا له ومن مات علی حب آل محمد مغفورا له ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنة کما تزف العروس الی بیت زوجها ومن مات علی حب آل محمد بشره ملک الموت بالجنة ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ له قبره مزارا للملائکۃ الرحمہ ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنة والجماعة ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبره بابان الی الجنہ۔ یہ تو اہل بیت کی محبت کا انعام ہے۔ آگے فرمایا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ ومن
وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِّن رَحْمَةِ اللَّهِ وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ وَحُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى مَن ظَلَمَ أَهْلَ بَيْتِهِ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نَدْعُ أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وفاطمة وحسنا وحسین فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو میرے مصطفیٰ نے مولا کائنات کو اور سیدہ کائنات کو امام حسن اور حسین کو بلایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اختص الحسین واخذ ید الحسن وفاطمة وعلی یمشی خلفہ یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعوت فامنوا یا معشر النصارى انی لارى وجوها لو سالوا اللہ ان یرید جبلا لزالہ من مکانہ ولا یبقى على الارض نصرانی الى یوم القیامہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی سعید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا لعلی لا یحل لأحد ان یجرب فی هذا المسجد غیری وغیرک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینہ العلم وعلی بابها۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابها۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الى وجه علی عبادہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برز الایمان کلہ مع الکفر کلہ۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ خاتون جنت کھانے پینے میں، بولنے چالنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں سب سے زیادہ آقا علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتی تھی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علیہا قامت من مجلسها کہ جب مصطفیٰ علیہ السلام اپنی بیٹی خاتون جنت کے ہاں تشریف لاتے تو سیدہ کائنات کھڑے ہو کر اپنے ابا حضور کا استقبال کرتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی، اور جب سیدہ کائنات اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں ہوتی تو مصطفیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ ام المومنین اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم تمام ازواج مطہرات آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھی کہ سیدہ کائنات تشریف لائی تو مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا مرحبا یا بنتی، اے میری بیٹی تمہارا آنا مبارک ہو۔ ثم سارا فبقت بقال شدیدا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی بیٹی خاتون جنت کے کان میں کوئی بات کی تو سیدہ کائنات رونے لگی، پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کان کے اندر سرگوشی فرمائی تو آپ مسکرا پڑی۔ جب آپ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے خاتون جنت سے اس راز کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ کے راز کو کھولنے والی نہیں۔ جب مصطفیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا پھر اما عائشہ الصدیقہ خاتون جنت سے اس راز کے متعلق پوچھتی ہیں تو سیدہ کائنات نے فرمایا اما جب پہلی مرتبہ میرے مصطفیٰ نے میرے کان کے اندر راز کی بات کی وہ یہ تھی کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے اس سال میرے ساتھ قرآن کا 2 مرتبہ دورہ کیا ہے، تو میں سمجھ گئی کہ میرے والد اس ظاہری دنیا میں چند دن ہیں، اس لیے میں رونے لگی۔ جب میرے مصطفیٰ نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو پھر کان کے اندر جو بات کی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین، اے میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ میرے اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا لیا ہے۔ ان محمد ابن ابی یعقوب سمعت ان ابی نعم سمعت عبد الله ابن عمر وسألت عن المحرم قال شعبة احسن يقتل الذباب فقال اهل العراق يسألون عن الذباب فقد قتلوا ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي هما ريحانتان من الدنيا۔ اور دوسری روایت کے اندر ان صفیہ بنت شیبہ قالت عائشہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط برحل من شعر اسود وجاء الحسن بن علی فدخله ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فدخلها ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ میں نے اہل بیت طہار شان پلتن پاک پہ 200 مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان
آپ کے گوش گزار کروں گا، اگر وقت بچا تو اس کے بعد ان احادیث مبارکہ کا ترجمہ بھی ہوگا۔ ان زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدهما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض واترک اہل بیتی ولن یتفرق حتى یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفون فیہما۔ قال الامام احمد حدثنا وکیع عن ربیع بن سعد عن ثابت قال دخل حسین بن علی المسجد فقال جابر بن عبد اللہ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان ينظر الى سید شباب اہل الجنۃ فلینظر الى الحاضہ۔ عن سعید بن راشد ان یعلا بن مرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین حسین سبت من الاسباط۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى علی والحسن والحسین وفاطمہ فقال انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم۔ ان عائشہ وابن عمر وابن عباس وابی رمہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ ان حذیفہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں قال قلت لأمی دعینی آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصلی معه المغرب واسألہ ان یستغفرنی ولکی فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلیت معه المغرب فصلی حتی صلی العشاء ثم انفتل فتبعت فسمع صوتی فقال من هذا حذیفہ قلت نعم قال ما حاجتك غفر اللہ لك ولأمك ان هذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة وان الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة۔ اور ایک دوسرے مقام میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا وَهُوَ حَامِلَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَى ظَهْرِهِ وَهُوَ بِهِمَا أَرْبَعٍ يَمْشِي قُلْتُ نِعْمَ الْجَمَلُ جَمَلَكُمَا فَقَالَ وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ هَمًّا۔ عن عدی عن ثابت عن براء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابصر حسنا وحسینا فقال اللهم انی احبهما فاحبهما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن امام حسین کے متعلق فرمایا من احبهما فقد احبنی ومن ابغضهما فقد ابغضنی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وان بریدہ تھا قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبون اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویاسران فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بین یدیہ ثم قال صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ نظرت الى هذین الصبیین یمشیان ویاسران فلم اصبر حتی قطعت حدیث ورفعتهما۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام گلی سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے جب آقا علیہ السلام کا گزر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے دروازے پر سے ہوا تو گھر کے اندر سے امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام رکے، اندر تشریف لے گئے، یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا حسین کیوں رو رہا ہے، جاتے میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی سے فرمایا عالم تعلمی ان بکائی یؤذینی، اے میری بیٹی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے بیٹے حسین کو رونے نہ دیا کر۔ میرے پاک امام کی شہادت کے بعد جب آپ کا سر اقدس یزید کے دربار میں دمشق لایا گیا تو اس وقت یزید پلید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور وہ چھڑی امام حسین کے ہونٹوں پر ٹھوکے دینے لگا۔ اس وقت کہنے لگا اور کہہ رہا تھا ابا قوم ان ينصفون فلسفت قوادم فی ایماننا تقطر الدماء یفلقنا هاما من رجال عزت علینا وهم قاموا ابو وازلما۔ یزید پلید کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور امام حسین کے ہونٹوں پہ ٹھوکے دینے لگا۔ ایک بوڑھے صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی اس وقت یزید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے،
آپ کھڑے ہوئے، آپ کا بدن کانپ رہا تھا. آپ نے کہا ارے بدبخت، اپنی چھڑی کو امام حسین کے ہونٹوں سے ہٹا لے. میں نے اس جگہ پر مصطفیٰ علیہ السلام کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، چومتے ہوئے دیکھا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرۃ. یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا منہ احب اللہ من احبہ. اور یعلا بن مرہ ہی سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام نے امام حسن حسین کو دیکھ کر فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما ایھا الناس. اور حضرت اسامہ بن زید اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں قال ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادري ما هو فلما فرغت من حاجتي قلت ما هذا الذي انت مشتمل عليه فكشفه فاذا الحسن والحسين فقال هذا ابناي وابن ابنتي فقال اللهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما. اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے امام حسین کے متعلق فرمایا من احب ھذا فقد احبنی، کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی. اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر لأوتین هذه الراية غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فلما أصبح الناس غضب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يؤتاها فقال أين علي بن أبي طالب فقالوا يا رسول الله يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأوتي فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابن عمر قال اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ فجاء علی تدمع عیناہ فقال اخیت بین اصحابک ولم تواقی بینی و بین احد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ. جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، یعنی ایک مہاجر اور ایک انصار کو آپس میں بھائی بنا دیا. جب مصطفیٰ علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما لیا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مولا کائنات آئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے اور عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا لیکن مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے بھائی علی روتا کیوں ہے؟ تو مجھ محمد کا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا يحب علی منافق ولا یبغض مؤمنا. اور مولا کائنات اس حدیث کے راوی عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیک مثل من عیسی ابغضته اليهود والنصارى فیک مثل من عیسی ابغضته اليهود حتى بهتوا امه واحبت النصارى حتى انزلوا بالمنزلة التي ثم قال يهلك فيها رجلان. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تجھ میں ایک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنا بغض رکھا کہ ان کی ماں پر بہتان لگا دیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اتنا پیار کیا کہ ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. اے علی تیرے ساتھ بھی دو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، ایک تیری محبت میں گمراہ ہو جائے گا اور دوسرا تیرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گا. آج بھی دونوں فرقے موجود ہیں، ایک وہ فرقہ جو علی کی محبت میں حد سے آگے بڑھ کر گمراہ ہو گیا اور دوسرا وہ فرقہ جس نے علی کے بغض کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر فی الجنۃ وعمر فی الجنۃ وعثمان فی الجنۃ وعلی فی الجنۃ وطلحہ فی الجنۃ والزبیر فی الجنۃ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنۃ وسعد بن ابی وقاص فی الجنۃ وسعید بن زید فی الجنۃ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنۃ. اور حضرت مسور بن مخنہ فرماتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے.
فمن اغضبنی. اور حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقہ یقول اللہم انی احبہ فاحبہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی الی جنبہ وهو يقبل على الناس مرة وعلى أخرى ويقول هذا إن ابني هذا سيدا ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين مسلمين. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں قالت دخلت على أم سلمة وهي تبكي فقلت ما يبكيك قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اہل بیتی کا احب الیکا قال الحسن والحسین وکان یقول لفاطمہ تادی یا بنی فیشبہما ویدمہما الیہ. حضرت ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسن بن علی علی عاتقہ فقال رجل نعم المركب ركبت يا غلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو. عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی فرماتے قال صلى ابو بکر الاسرى ثم خرج يمشي ومعه علي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي وليس شبيها بعلي وعلي يضحك. عن ام الفضل بنت الحارث انها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني رايت حلما منكر الليله قالت ما هو قالت انه شديد قالت وما هو قالت رايت كأن قطعه من جسدك قطعت ووضعت في حجري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت خيرا تالد فاطمه ان شاء الله غلاما يكون في حجرك فولدت فاطمه الحسين فقال في حجري كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالت مني التفاتة فإذا كان ثم إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت في حجره ثم كانت مني التفاتة فإذا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرجان الدموع قلت قالت فقلت يا نبي الله بأبي أنت وأمي ما لك قال آتاني جبريل فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا فقلت هذا قال نعم وآتانی بتربۃ من تربۃ حمراء. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرى النائم ذات يوم بنصف النهار اشعث اکبر بیادی قارورۃ فيها دم فقلت یا نبی اللہ ما هذا قال هذا دم الحسین وصحابہ. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں وهو آخذ بباب الکعبہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا ان مثل اہل بیتی فیکم سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک. یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے اہل بیت طہار پر 100 حدیث مبارکہ. تو میں نے کہا تھا میں نے پنجتن پاک پر 200 حدیث مبارکہ اب 100 حدیث مبارکہ کا مجموعہ سماعت فرما لے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر انا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم ودونہ ولا فخر انا اول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلونيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر انا اكرم الاولين والآخرين على الله ولا فخر انا قائد المرسلين ولا فخر انا خاتم النبیین ولا فخر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی انا صددت موضع اللبنۃ وانا خاتم النبیین انا اللبنۃ وانا خاتم النبیین انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ انا احمد انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی انا اول الشافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخر انا اول الناس خروجا اذا بعثوا انا قائدهم اذا وفدوا انا خطیبهم اذا انصتوا انا مستشفع اذا احبسوا انا مبشرهم اذا یائسوا انا اکرم ولد آدم على ربی یطوف علی الف خادم انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر انا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر انا اکثر الانبیاء تابع یوم القیامہ انا اول شفیع فی الجنہ انا اول من یقرأ باب الجنہ انا محمد
عبد الله ابن عبد المطلب انا خيرهم نفس وخير بيتا انا هو انا محمد وانا احمد انا الماهي الذي يمحو الله به الكفر انا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي انا العاقب والعاقب الذي ليس بعدي نبي انا نبي الرحمة ونبي التوبة انا المكفي انا اجود بني آدم انا آخذ بحجوزكم عن النار انا قاسم والله يعطي انا خرجكم على الحوض انا اول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة انا اول من يؤذن له ان يرفع راسه انا لكم مثل الوالد لولده انا اولى الناس به صبر مريم في الاولى والاخرة انا اشرف ولده انا اولى بكل مؤمن من نفسه انا اولى به في الدنيا والاخرة انا مولى من لا مولى له انا وارث من لا وارث له انا شهيد عليكم انا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الارض انا فرد امتي لن يصاب بمثلي انا اول من قال بلا في الميثاق انا الخازن آدم حيث مت انا اعظمكم اجرا يوم القيامة انا اسير في الجنة اذن انا بنهر حافتاه كباب الدر المجوف قلت ما هذا قال هذا الكوثر الذي آتاك ربك فإذا دين مسك أزفر أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا والساعة كهاتين أنا رحمة مهداة أنا بشر أغضب كما يغضبون فأي امرأ لعنته أو سببته فاجعلوا له رحمة ومغفرة أنا أول من يدخل الجنة ومعي من أمتي 70,000 ومع كل 1,000 70,000 ليس عليهم حساب انا لها انا عربكم عربية وانا تراشي واسترداد في بني ساجن انا ابن العواتق من سليم انا رسول الله الذي ان اصابك ضرا فدعوت كشف عنك وان اصابك عامل سنة فدعوت انبتها لك واذا كنت بارض كفر او فلات فدلت راحلتك فدعوت رد عليك انا وهو هكذا وزم اصابعه انا وامرأة صافى القدين كهاتين يوم القيامة انا وهو في الجنة كهاتين وقارن بين اصبعيه انا وقافل اليتيم له ولغيره في الجنة هكذا واشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا انا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة انا الحجيج يوم القيامة انا النبي الامي الصادق والزكي انا عبد الله ورسوله ولا نخالف امره ولن يضيعني انا اقول ذلك انت احدهم انا كفيل على قومي انا والله احبكم انا والله احبكم انا والله احبكم انا انظر اليه انا وامتي على تلي ويكسوني ربي هلة خضراء ثم يؤذن لي فاقول ما شاء الله انا اقول فذلك المقام المحمود انا اول من تنفلق الارض عن جمجمتي ولا فخر انا اريد ان اؤخر دعوة شفاعة لامتي يوم القيامة انا رسول الرحمة ورسول الراحة ورسول الملاحم انا طيب والطيب الجامل الكامل انا آمنة لاصحابي انا احب أسامة بن زيد انا اولها والمهدي وسطها والمسيح اخرها انا اخر الانبياء وانتم اخر الامم انا حظكم من الانبياء وانتم حظي انا اكل كما ياكل العبد انا امركم بخمس امرني الله بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خال ربكة الإسلام من عنقه أنا ابن الذبيحين أنا أبو القاسم الله يرزق وأنا أقسم أنا أحرم المدينة أنا أقتلك إن شاء الله تعالى أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية من نور الله أنا من نور الله والخلق كلهم من نوري أنا أغير منه والله أغير مني أنا بين خيرتين أنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباح ومساء أنا وضعت الركن بيدي أنا رأيت لأهل مكة بالقراريد أنا وهو كنا إلى غير هذا أخرج منك يا عمر بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا لے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان میں اپنے